بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ خلق لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة والقلوب قليلا ما تأكيد للقلة تشكرون. وهو الذي ذراكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون. وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت وله اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان. أفلا تعقلون سمعه تعالى فتعتبرون. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری عقل خراب ہے، اس لیے تم آئندہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو حواس عطا فرمائے ہیں ان حواس سے فائدہ لینا چاہیے جو تم نہیں لیتے. پہلے فرمایا فی طغیانہم یعمہون، تم اپنی سرکشی میں اندھے ہو. اور اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو سمع، ابصار اور افئدہ، دل، عقل دی ہے تاکہ تم اس کو استعمال کرو لیکن نہیں کرتے ہو. یعمہون کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے وہ پاگل ہو گئے ہیں اور دماغ خراب ہو گئے. اب فرماتے هو الذی انشأ لکم السمع، اللہ تعالیٰ وهو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشأ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، السمع بمعنی الاسماع یعنی کانوں کو. سمع چونکہ مصدر ہے اس لیے مصدر کی وجہ سے مفرد استعمال ہوتا ہے. والابصار، اور بصر آنکھ کو کہتے ہیں، دیکھنے کو نہیں کہتے، مصدر میں استعمال نہیں ہے بصر زیادہ، اس لیے یہاں مفرد نہیں جمع آیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سننا ہر جانب سے ایک ہے تو اس لیے وہاں سمع آیا. اور ابصار دیکھنا ایک جانب سے ہوتا ہے، دوسری جانب سے نہیں ہوتا. بصر میں اختلاف ہے، سامنے ہو تو بصر ہے، پیچھے ہو تو ابصار نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ابصار کا لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمع ابصار کو دیا. والافئدہ، اور دل، القلوب، افئدہ فؤاد کی جمع ہے، اور فؤاد دل کی، قلب کی، عقل کی بصیرت کو کہتے ہیں. فأدا اور فأدا اس کے معنی ہے روشن ہونا. عقل اور دل کی جو روشنی ہے اس کو کہتے ہیں فؤاد. اس لیے قلب اور فؤاد میں یہ فرق ہے کہ قلب کے معنی دل اور عقل، اور فؤاد کے معنی عقل اور قلب کی روشنی. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. تشکرون شکرا قلیلا ما تاکید قلت کے لیے ہے تو قلیلا مفعول مطلق ہے، شکرا قلیلا، یا زمانا قلیلا تو مفعول فی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، ذرأکم فی الارض، خلقکم فی الارض. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے خلقکم، جس نے تم کو پھیلا کر پیدا کیا، پھیلانا.
ذرہ ذرا دونوں کے معنی ایک. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اس اللہ کی طرف تم کو اٹھایا جائے گا. تحشرون تبعثون تجمعون. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے یحیی جو زندگی دیتا ہے بنفخ الروح فی المضغۃ روح ڈالتے ہیں پھونکتے ہیں فی المضغۃ گوشت کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے میں. ویمیت اور موت بھی دیتا ہے. وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار وَلَهُ اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے لِأَمْرِهِ وَلِقَضَائِهِ رات اور دن کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی فیصلے کی وجہ سے ہے حکم کی وجہ سے ہے. اختلاف اللیل والنہار کی ایک معنی یہ ہے کہ رات کا رنگ الگ ہے نہار کا رنگ الگ ہے رنگ الگ الگ. یا اختلاف اللیل والنہار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دن لمبا رات چھوٹی کبھی بالعکس کبھی دونوں برابر. بالسواد والبیاض ایک تفسیر والزیادت والنقصان دوسری تفسیر. افلا تعقلون یعنی اتغفلون فلا تعقلون تم غفلت کرتے ہو تو کیا سمجھتے نہیں ہو تم کو سمجھنا چاہیے. یا اتذکرون فلا تعقلون اور تعقلون یا لازم ہے یا متعدی ہے بمنزلۃ اللازم یعنی تم عقل نہیں رکھتے. یا متعدی ہے متعدی ہو تو افلا تعقلون انا نقدر علی کل شیء یہ مفعول بھی ہو جائے گا. یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں منزل منزلۃ اللازم. صنیعہ تعالی اللہ تعالیٰ کی صنعت اور قدرت کو فتعتبرون تاکہ تم سبق لے لو. بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا بلکہ کہتے ہیں کفار مکہ یا دوسرے کفار مثل ما قال الاولون جیسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی قوم جو وہ کہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں. اور کیا کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ وعدے ہمارے ساتھ پہلے سے ہوئے کہ قیامت آئے گی حشر ہوگا اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. کیا کہا انہوں نے قالوا اولین نے کہا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما پس کیا جب ہم مر جائیں اور ہو جائیں گے مٹی وعظاما اور ہڈیاں تو نحیا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما تو النحیا یہ مقدر ہو جائے گا. اور انا لمبعوثون کیا ہم مبعوث ہو جائیں گے بے شک یہ دوسرا جملہ بن جائے گا. یا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما یہ متنا وکنا ترابا وعظاما اذا کی لئے فعل شرط اور انا لمبعوثون یہ اس کی لئے جزا. لا بالکل ہم مبعوث نہیں ہوں گے اور دونوں حمزوں میں دونوں جگہوں میں یعنی جو دو اذا متنا انا لمبعوثون تحقیق ہے دونوں. تسہیل الثانیت تسہیل ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور یا کے درمیان پڑھ لے. وہ ادخال الف بینہما اور الف درمیان میں داخل کرے. علی الوجہین یعنی علی التحقیق والتسہیل دوسری میں تحقیق ہو اور الف آ جائے دوسری میں تسہیل ہے اور الف آ جائے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل بتحقیق واللہ لقد وعدنا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہمارے ساتھ اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ. هذا یہ وعدہ یہاں پر آیا ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا تو یہ هذا وعدنا کی نے مفعول بھی ہے اس لیے مؤخر ہوا. اور وعدنا نحن وآباؤنا یہ نائب فاعل ہے نائب فاعل مقدم ہے اور هذا مؤخر ہے. سورہ نحل میں بالعکس آیا ہے لقد وعدنا هذا پہلے آیا ہے نحن وآباؤنا بعد میں آیا ہے. هذا اس لیے پہلے آیا ہے کہ وہ مقصود ہے کہ کیا اس بعث کا وعدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے جبکہ بعث تو اب تک نہیں ہوا یعنی بعث بعد الموت من قبل اس سے پہلے یعنی ہم سے پہلے بھی یہ وعدہ ہوا تھا. ان هذا الا اساطیر الاولین
نہیں ہے یہ وعدہ بعث مگر پہلے لوگوں کے افسانے اور قصے، جھوٹے قصے. اسطورۃ کی جمع ہے ما کتبہ الاولون من الاکاذیب، جو پہلے لوگوں نے جھوٹے قصے لکھے. اکاذیب الاولین، اساطیر اضاحیک کی طرح ہے. اضحوکۃ کی جمع ہے. اعاجیب کی طرح ہے. اعجوبۃ کی جمع. اسطورۃ کی جمع ہے بالضم، یعنی اسطورۃ نہیں اسطورۃ. آپ ان سے کہہ دیں بمن الارض ومن فیہا، زمین اور زمین کی چیزیں کس کے لیے ہے؟ جس نے زمین کو پیدا کیا وہ زمین کی چیزوں کو بھی پیدا کرے گا دوبارہ. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس کے خالق کو اور مالک کو، خالق اور مالک کو جانتے ہو تو جو خالق اور مالک ہے وہ دوبارہ بھی بعث کرے گا. سیقولون للہ، عن قریب کہیں گے اللہ کے لیے ہے. لمن الارض کے جواب میں تو ہونا چاہیے اللہ. لمن الارض، یہ زمین اور زمین کی چیزیں کس کے لیے ہے؟ تو وہ کہیں گے للہ، یعنی چونکہ ما للہ اس لیے آیا چونکہ ماقبل میں تصرف مقصود ہے. زمین اور زمین کی چیزوں کا متصرف اور تصرف کس کے لیے ہے؟ التصرف للہ. یہاں للہ بالاتفاق للہ ہے، اللہ اس میں نہیں ہے. قل لہم، ان سے کہہ دے افلا تذکرون، اتنکرون فلا تذکرون، انکار کرتے ہو تو نصیحت نہیں لیتی. تذکرون بادغام التاء الثانیۃ، تتذکرون تا کو ذال کر دیا. تذکرون اور تذکرون. فتعلمون ان القادر علی الخلق ابتداء، کہ جو ابتداء خلقت پر قادر ہے احیاء بعد الموت پر بھی. تو یہاں تذکرون ہے، کبھی تذکرون آتا ہے، یہاں تذکرون. وَمَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، آپ کہہ دیں 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ جو اس کا رب ہے تو وہ انسان کا بھی رب ہے اور انسان کو دوبارہ پیدا بھی کرے گا. وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کرسی ہے. یہ مصنف کی خطا ہے کہ عرش کی تفسیر کرسی کے ساتھ کرتے ہیں ہمیشہ، ورنہ عرش الگ چیز ہے، کرسی الگ چیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک صحرا میں انگوٹھی رکھی جائے، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے کحلقۃ فی فلاۃ، جیسے بہت بڑے میدان میں اور بہت بڑے صحرا میں ایک حلقہ رکھا جائے. کرسی محیط ہے سماوات پر اور عرش محیط ہے کرسی پر. سیقولون للہ، اب یہاں پر اشکال ہے. مر رب السماوات، سیقولون اللہ، رب السماوات اللہ ہے تو اللہ کی جگہ للہ کیوں آیا؟ وہاں تو للہ کا ہونا معقول ہے، اس لیے کہ لمن الارض للہ، زمین کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لیکن یہاں للہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ رب السماوات اللہ، لیکن للہ کیونکہ ما قبل میں تصرف مقصود ہے. مر رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا متصرف کون ہے؟ تو سیقولون للہ، یعنی التصرف للہ. قل افلا تتقون، آپ نہیں ڈرتے ہیں، یعنی اتنکرون فلا تتقون. لا تتقون تحذرون عبادت غیرہ، غیر اللہ کی عبادت سے تم نہیں بچتے ہو. دیکھو جہاں رب السماوات السبع و رب العرش العظیم آیا تو عرش عظیم کو اور 7 آسمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنے بڑے بڑے اجسام کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے ڈرنا چاہیے. تو بڑے آسمانوں کے ساتھ تتقون کا لفظ مناسب ہے کہ اتنا عظیم خدا ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے، اس لیے تتقون آیا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ کہہ دیں کہ کس کے قبضے میں ہے، ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت. ملکوت میں تا مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت بڑی اور مضبوط ملکیت.
اس لیے تا آ گئی. مضبوط اور بڑی ملکیت کے معنی میں ہے. اور یہ تا مبالغی کے لیے آتی رہتی ہے. جیسے تابوت تاب یتوب، جس کے معنی واپس ہونا، اس لیے کہ کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں، پھر واپس رکھتے ہیں، تو اس لیے اس کو تابوت کہتے ہیں. اور تا مبالغی کے لیے ہے، یعنی بار بار یہ کام کیا جاتا ہے. ملکوت میں بھی یہی ہے. کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ملکوت کل شیء یعنی ملک کل شیء، ملک نہیں ملک. اور تا مبالغی کے لیے ہے. وہ یجیر ولا یجار علیہ، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو پناہ دیتا ہے. ولا یجار علیہ، اور پناہ نہیں دی جاتی ہے کسی شخص کو علیہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ نہ دے اور ہم پناہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ولا یجار احد علیہ اے فی مقابلۃ اللہ. یحمی، یا پہلے یحمی ولا یحمی علیہ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ولا یحمی، اور حفاظت نہیں کی جاتی ہے علیہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، کہ اللہ حفاظت نہیں کرتے اور ہم کریں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب یہاں تعلمون آیا اس لیے کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں دن رات، کہ پانی بہتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے، یہ سب ہر وقت ہم جانتے ہیں. تو اس لیے ان کنتم تعلمون اس کے ساتھ مناسب ہے. وہاں تتقون مناسب تھا عظمت کی وجہ سے. سیقولون اللہ، یہاں اللہ بھی ہے اور للہ بھی ہے. کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی؟ من بیدہ ملکوت کل شیء اللہ، یعنی المالک الملک اللہ، اور یا التصرف للہ. ایک قرات میں للہ ہے بلا ملجر، فی الموضعین، موضعین اخیرین میں، یعنی سب سے پہلے جو للہ ہے اس میں صرف للہ ہے، اللہ نہیں ہے. اور نمبر 2 اور نمبر 3 میں للہ بھی ہے، اللہ بھی ہے. نظرا الی ان المعنی، اور للہ اس لیے آیا اس معنی کو دیکھتے ہوئے کہ من لہ ما ذکرہ، مذکور چیزیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. قل فأنا تسحرون، آپ کہہ دیں کہ کس طرف تم تسحرون پھیر دیے جاتے ہو. اور دوسرا ترجمہ انا تسحرون، کس طرف تم تسحرون دھوکہ دیے جاتے ہو. دھوکہ دے کر کے کوئی تم کو دوسری طرف کیوں پھیرتا ہے؟ کیوں تم دھوکے میں واقع ہوتے ہو؟ تو سحر جب کسی کی عقل پر کیا جاتا ہے تو سحر کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہوتی ہے. تو مانا انا تسحرون، تم کیسے بے عقل بنتے ہو؟ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو، بے عقل بنتے ہو اور تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا خلاصہ وہی ہوگا جیسے کل گزرا تھا، فی طغیانہم، اپنی گمراہی میں، یعمہون، بے عقل بنتے ہیں. یعمہون عمہن کا، اور عمہن کا مطلب ہے عقل کا اندھا ہونا، اور جو عقل کا اندھا ہو اس کا مطلب بے عقل، پاگل. تمہارا مغز کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یعمہون کا خلاصہ یہی ہوگا. انا تسحرون، تو کیسے تمہاری عقل خراب ہو رہی ہے؟ سحر، جیسے کسی پر سحر کیا جائے تو لوگ اس کو لے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ اس پر سحر ہوا ہے اور یہ کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، اس لیے اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. تصرفون عن الحق، کس طرح تم پھیر دیے جاتے ہو حق سے. سحر سے یہاں مراد سحر نہیں ہے بلکہ عقل کی خرابی ہے، اس لیے کہ سحر کا اثر عقل کی خرابی پر، قلب کی خرابی پر، دماغ کی خرابی پر پڑ سکتا ہے. سحر تو آپ جانتے ہیں، ترتب الامور العجیبۃ علی الاسباب الخفیۃ وهو کفر اذا كان باستعانۃ الشیاطین. کیف یخیل لکم انہ باطل، یعنی کیسے تمہارے خیال میں پڑتا ہے انہ باطل، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین باطل ہے.
اور حق ان الحق باطل بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم نے پیش کیا ہے ان کو حق، ہم نے دیا ہے ان کو حق. اگر اپنا ترجمہ کریں گے تو اتیناہم ہم آئے ہیں ان کے پاس بالحق حق کے ساتھ. اگر با کو تعدیت کے لیے کرے ہم نے پیش کیا ہے حق بالصدق وانہم لکاذبون اور بے شک یہ جھوٹے ہیں فی نفیہ حق کو نفی کرنے میں یا فی نفی الاتیان بالحق. اور وہ حق کیا ہے؟ یہ متخذ اللہ من ولد اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے ولد کو. ایک ہے ولد کا ہونا اور ایک ہے اتخاذ ولد. ولد کے ہونے کا مطلب ہے کسی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے یا کسی کے نطفے سے پیدا ہو جائے، اور اتخاذ ولد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو قائم مقام اور نائب بنا دے. ایسا نائب اور قائم مقام بنا دے کہ وہ اللہ والا کام کرتا ہو. کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دی، کسی کو بادشاہی دی، کسی کو تخت سے اتارا. یہ صرف اللہ کا کام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی غوث کو، نہ کسی قطب کو، نہ کسی اوتاد کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نائب نہیں بنایا کہ وہ کسی کو بادشاہی پر بٹھاتا ہو اور کسی کو اتارتا ہو. ایسا نہیں. وما کان معه من الہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے. اذن لذهب كل الہ یہ اذن جزائے شرط ہے، شرط محذوف ہے. لو کان معه الہ اذن لذهب كل الہ بما خلق اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ہوتا تو اذن یہ اذن فا کا قائم مقام ہے. جیسے فا جزا میں آتی ہے کہ اذن بھی جزا میں آتی ہے. تو معنی یہ ہے لو کان معه الہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، کوئی اور رب، کوئی اور خالق ہوتا تو اذن لذهب تو پس اس وقت لذهب كل الہ لذهب لے جا کر جدا کرتا، الگ کردہ ہر معبود بما خلقا اپنی مخلوق کو، ہر ایک اپنی مخلوق کو الگ کرتا کہ یہ میری مخلوق ہے، تم میری مخلوق میں کیوں تصرف کرتے ہو. تو معلوم ہوا کہ ایک ہی خدا ہے. اگر دو خدا ہوتے تو پھر ہر ایک اپنی مخلوق کو الگ کرتا تو ہر ایک کی مخلوق الگ ہوتی، دوسری کی مخلوق الگ ہوتی، دونوں میں فرق ہوتا. ایسا نہیں ہے. انفرد بہ یعنی وہ مستقل اور الگ ہوتا، بہ اپنی مخلوق کے ساتھ یعنی الگ کرتا اپنی مخلوق کو. انفرد بہ فردہ ومنع الآخر من الاستیلاء علیہ اور دوسرے کو منع کرتا غلبے سے اس پر. جب دوسرے کو منع کرتا تو اگر دوسرا مغلوب ہوتا تو دوسرا خدا نہ ہوتا، اور اگر دوسرے کو منع کرتا وہ غالب آتا، جو غالب ہوتا وہ خدا، جو مغلوب ہوتا وہ غیر خدا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور غالب آتے بعض ان میں علی بعض دوسرے بعض پر. اگر غالب نہ ہو تو خدا نہیں، اور اگر غالب ہو تو جو غالب ہے وہی خدا، دوسرا خدا باطل. علی بعض مغالبتاً غلبے کے طور پر، کفعل ملوک الدنیا جیسی دنیا کے بادشاہ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ولد سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے قائم مقام اور نائب سے. تنزیہا لہو اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی ہے، یعنی یہ مفعول مطلق ہے. سبحنا سبحان اللہ، سبحت سبحان اللہ. عما یصفون اس شریک سے یا اس ولد سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں. پھر مما ذکرہ یعنی ولد ہے یا اور شریک ہے. عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عالم الغیب ما غاب عنکم والشہادت اور جو حاضر ہے اس کا بھی عالم ہے. ما حضر عندکم اللہ کے لیے تو سب حاضر ہے، ہمارے لیے بعض غیب ہے بعض شہادت ہے. ما غاب و ما شوہدہ یہ جر کے ساتھ صفت ہے اللہ کی، اور رفع کے ساتھ عالم الغیب ہوا کی خبر ہے، ہوا عالم الغیب والشہادہ. فتعالی عما یشرکون پس اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ بزرگ ہے، عظیم ہے. عما یشرکون اس شریک سے جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں. جو شریک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا اور الگ ہے. اور رب آپ کہہ دیں
اما ترینی ما یوعدون فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. آپ کہہ دیں اے میرا رب اما ترینی اگر تو مجھے دکھائے گا ما یوعدون جو عذاب کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے وہ دکھائے گا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین بس مجھے مت ٹھہرا دو اور مجھے مت بنا دو اور مجھے مت رکھو ظالم قوم میں مجھے مت رکھو. تو اما ترین اما یہ ادغام اس میں نون کا ادغام ہے جو ان شرطیہ ہے ما زائدہ میں. تو گویا کہ ان ترینی اور ترینی یہ نون تاکید کے لیے ہے. ما یوعدون جو وعدہ کیا جاتا ہے اس پر اشکال بھی ہے کہ ان شک کے لیے آتا ہے اور ترینی نون تاکید ثقیلت تاکید اور یقین کے لیے آتا ہے تو شک و یقین میں منافات ہے. جیسے اگر کہا جاتا ہے ان تضربنی اضرب کا تو شک ہے پتہ نہیں تو مارے گا یا نہیں مارے گا. لیکن اگر کہا جائے ان تضربنی تو پھر تو پکی بات ہو جائے گی. پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے متعدد جواب ہے لیکن آسان جواب یہ ہے کہ اما ترینی ما یوعدون اگر تو مجھے دکھائے گا تو دکھانا یقینی ہے لیکن وقت کے اعتبار سے شک ہے کہ کس وقت ہوگا اور کس زمانے میں ہوگا. شک ایک اعتبار سے ہے اور یقین دوسرے اعتبار سے ہے. یا شک بے اعتبار مخلوق ہے اور یقین بے اعتبار خالق ہے. خالق تو یقیناً ان پر عذاب نازل کرے گا لیکن مخلوق میں سے بعض کو شک ہے. ما یوعدون من العذاب وهو صادق اور یہ یوعدون صادق ہے. صادق ہے قتل بالبدر میں یعنی بدر میں جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی عذاب کا مصداق ہے. فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مجھے قوم ظالمین میں مت رکھو اور یا مت بنا دو. فأہلک بہلاکہم میں بھی ان کے ساتھ ہلاک کیا جاؤں گا. اگر کوئی اشکال کرے کہ نبی کو تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں رکھتے تو دعا کا کیا فائدہ؟ جواب دعا ہمیشہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کام ہوگا بلکہ کبھی کبھی دعا اظہار عبودیت کے لیے ہے. اپنے عبدیت کے اظہار کے لیے کہ میں عاجز ہوں اگرچہ تو مجھے ظالموں کے ساتھ نہیں رکھے گا لیکن اپنے عاجزی کی وجہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ نہ رکھے. اظہار اس لیے کہ تو قادر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس پر کہ آپ کو دکھا دیں ما نعدہم جو وعدہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے عذاب کا. وعد کا مطلب وعید ہے. وعد وعید کے معنی میں وعید وعد کے معنی میں کبھی کبھی آتا ہے. لقادرون قادر ہیں. اس لیے فی الحال ادفع باللتی ہی احسن دفع کرے بالخصلت اللتی بالعادت اللتی ہی احسن اس اخلاق حسنہ کے ساتھ جو اچھے اخلاق ہے. بالخصلت اللتی ہی احسن یعنی ای الخلہ یعنی عادت من الصفح والاعراض عنہم کہ آپ چشم پوشی کریں. صفح کا مطلب چشم پوشی. چشم پوشی کا مطلب آنکھیں بند کرنا کوئی بات نہیں چھوڑ دو. والاعراض عنہم اور ان سے اعراض کریں. السیئۃ ان کی برائی کو جب برائی کرتے ہیں تو آپ اچھائی کریں. اذاہم ایاکا جو آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں. اذاہم ایاکا ان کا اذیت پہنچانا آپ کو. وہذا قبل الامر بالقتال آپ کو بار بار بتایا ہے کہ اس کو قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ قتال اور معاف نہ کرنا فی میدان الجنگ ہے اور اخلاق فی میدان الدعوت والتبلیغ ہے. تو اس میں کوئی نسخ وسخ کی بات نہیں ہے. اپنی جگہ وہ اپنی جگہ بار بار آپ کو بتائیں. نحن اعلم بما یصفون ہم خوب جانتے ہیں بما یصفون ان چیزوں کو جو بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بیان کرتے ہیں. نحن اعلم من كل عالم اور نعلم بما یصفون اے یکذبون جو جھوٹ بولتے ہیں ویقولون
اور جھوٹ بولتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فَنُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ اور آپ کہہ دیں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے رب اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اعتصم بک میں التجا اور پناہ لیتا ہوں، بکا آپ کی پناہ، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے ہمزات سے، مفسرین نے ترجمہ کیا ہے شیطانوں کے چھیڑنے سے اور شیطانوں کے ابھارنے سے، یعنی شیطانوں کے وسوسے سے، جیسے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ وسوسہ ونفخہ تکبر ونفثہ اور سحر، حدیث میں آتا ہے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو ہمز کے معنی چھیڑنا اور ابھارنا، ویسے ہمز کے اپنے معنی جو آتے ہیں تو ہمز کے ایک معنی ہے النقرۃ فی الارض، زمین کو کھودنا چونچ سے، زمین میں چونچ مارنا، اور ہمز کے ایک معنی ہے چھپانا، کسی چیز کے جیسی سوئی چھپانا، یہ ہمز کے اپنے معنی ہیں، سوئی کا چھپانا، وہ معنی زیادہ بہتر ہے۔ رب اعوذ بک اے اللہ میں تجھ سے پناہ، تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین شیاطین کی انجیکشن مارنے سے، شیطان انجیکشن مارتے ہیں، اذیت کے لیے انجیکشن مارتے ہیں، یعنی وسوسہ کرتے ہیں، دل میں انجیکشن لگایا، یہ ایک بات، اور ذہن میں ڈالا۔ نزغاتہم ان کے نزغاتہم وساوس، دیکھو نزغۃ المصنف نے ترجمہ کیا نزغۃ النزاخ کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو جو جانوروں کا ڈاکٹر ہو، جانور کو انجیکشن لگاتا ہو، نشتر لگانا، نزاخ نشتر لگانے والے کو کہتے ہیں، اور نشتر کہتے ہیں وہ جو چھری کی طرح ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر اس پر دوا لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نزاخ۔ نشتر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ تو نزغاتہم وہ جو انجیکشن لگاتے، یہ انجیکشن کا معنی یہاں آ گیا، بما یوسوسون بہ جو وسوسہ کرتے ہیں بہ اس چیز کے ساتھ، تو یا اللہ اس کے انجیکشن لگانے سے، انجیکشن جو لگاتا ہے تو گویا کہ وہ اوپر سے علاج کرتا ہے شیطان اور اندر سے خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو اعوذ بک رب ان یحضرون اور یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اے رب اعوذ پناہ مانگتا ہوں، بکا تیری پناہ، آپ کی پناہ، اے رب یہ تاکید کی جائے، ان یحضرونی کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، فی اموری میری نمازوں میں، صلات میں، قرآن کی تلاوت میں، لأنہم انما یحضرون بسوء کیونکہ یہ شیاطین حاضر ہوتے ہیں بسوء برائی کے ساتھ، وہ برائی کو لے کر آتے ہیں خصوصاً موت کے وقت۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، مصنف کہتے ہیں یہ حتیٰ ابتدائیہ ہے، یعنی ما قبل کے لیے غایہ نہیں ہے، مستقل جملہ ہے۔ اذا جاء احدہم الموت جب ان میں سے ایک کے پاس موت آتی ہے، ورأى مقعدہ من النار اور دیکھتا ہے اپنی جگہ کو نار میں اور اپنی جگہ کو جنت میں، اگر ایمان لاتا تو جنت میں داخل ہوتا، جب وہ دیکھتا ہے تو اس وقت کہتا ہے مجھ کو واپس کر دو۔ اور مومن جب جنت اور جنت میں سے اپنا مقعد دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں تم واپس ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، لا ارجع الى دار الہموم والاحزان بل الى ما عند اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور روایت میں یہ ہے حضرت عائشہ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اینا یحب لقاء اللہ، کون ہے کہ موت کو اینا یحب الموت،
کون ہے جو موت کو پسند کرے گا؟ لقاء اللہ کی جگہ موت کا لفظ اینا یحب الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل میں موت کے وقت ہے. جس وقت موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت مسلمان موت کو پسند کرتا ہے اور کافر موت سے نفرت کرتا ہے. موت سے پہلے مسلمان یکرہ الموت ہے اور موت کے وقت یحب الموت ہے. اور اب تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مرنے سے پہلے بھی یحب الموت ہے. یہ فدائی حملے جو لوگ کرتے ہیں دن رات تو یہ یحبون الموت ہے. قال کہتے ہیں رب ارجعونی، اے ہمارے رب ارجعونی مجھ کو واپس کر دو. یہ ارجعون میں یہ یا جمع تعظیم کے لیے ہے. جیسے ایک آدمی ہو اس سے یہ نہیں کہتے آپ تو آ جا، بلکہ کہتے ہیں آپ آئیے. جمع کا لفظ تعظیم کے لیے. جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جمع تعظیم کے لیے. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ رب ارجعون یہ جمع تکرار کے لیے ہے. یعنی ارجع 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 ارجع، واپس کرو مجھے واپس کرو، بار بار کہے گا. تو اس کے لیے جمع، اس سے جمع بنائی گئی اور ارجعون آ گیا. جیسے ایک توجہ ہے قفا نبک من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. قفا قف قف، رک جاؤ رک جاؤ. یہاں ہمیں محبوبہ کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے رک جاؤ رک جاؤ. تو قف قف کو قفا بنایا. یہاں بھی ایسا ہی. تیسری توجہ یہ ہے کہ رب ارجعون میں یہ ارجعونی امر فرشتوں کو ہے. ایھا الملائکہ ارجعونی لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل کروں صالحا عملا صالحا. اور عمل صالح عمل قلب مراد ہے. پھر اس کے بعد عمل بدنی بأن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اصل عمل تو اس کے لیے یہی ہے. یکون فی ما ترکتو لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل صالح کروں. فی ما ترکتو، فی ما ترکتو کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر معنی یہ ہے لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل صالح کروں گا. نہیں، مسلمان تو نہیں ہے. پہلے بتائے بأن اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس کے متعدد توجیہات ہیں. ایک توجہ یہ ہے یکون فی ما ترکتو، ایک معنی یہ ہے کہ فی ایمان ترکتو، جو ایمان میں نے چھوڑا ہے تو ایمان بھی حاصل کر لوں گا اور عمل صالح بھی کروں گا. فی ما ترکتو فی ایمان ترکتو. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فی ما ترکتو فی مقابلت ما ترکتو، جو چیزیں میں نے ترک کی ہیں تو اس کے مقابلے میں میں ان کے مقابلے میں اچھے اچھے کام کروں گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ فی ما ترکت من المال والدنیا، جو دنیا اور مال میں نے چھوڑا ہے تو اس میں صدقات کروں گا، للہ فی اللہ خرچ کروں گا، اور اس میں علم حاصل کر لوں گا، کتابیں خرید لوں گا. یہ معنی ہے. تو فی ما ترکتو فی ایمان ترکتو یا فی ما ترکتو فی مقابلت ما ترکتو. پہلے تو میں نے چھوڑا ہے، اب اس کے مقابلے میں کروں گا. پہلے متروکات اب معمولات بن جائیں گے. اور فی ما ترکتو یعنی فی مال ترکتو للاولاد. اور مصنف نے چوتھی توجہ کی فی ما ترکتو میں فی ما ضیعت من عمری، جو عمر میں نے ضائع کی ہے تو اس عمر میں اچھے اعمال کروں گا. فی ما ترکتو اے فی عمر ترکتو اے ضیعت، اے فی مقابلتی، اس کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ایسا نہیں ہو سکتا. لا رجوع، انہا کلمۃ، بے شک یہ رب ارجعونی کلمۃ، یہ کلمہ ہے، هو قائلها، جس کا وہ کہنے والا ہوگا. یعنی هذا قول فقط، یہ صرف اس کا قول ہوگا. لا فائدۃ له،
یعنی یہ قول ہے، اس قول کے اوپر نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَمِن وَرَائِهِمْ اور ان کی پیچھے، یا مِن وَرَائِهِمْ اور ان کے سامنے، برزخ مانع اور رکاوٹ ہے، برزخ حائل حاجز، یصدہم عن الرجوع جو ان کے لیے مانع ہے رجوع سے. وہ برزخ کیا ہے؟ حائل الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے. تو ان کے سامنے برزخ ہے، وہ برزخ عالم برزخ ہے. عالم برزخ اور عالم قبر، اس سے آدمی آگے جو جا سکتا ہے پیچھے نہیں آ سکتا، دنیا میں نہیں آ سکتا. دوسرے معنی یہ ہے کہ برزخ سے مراد، یعنی ایک معنی یہ ہے کہ برزخ سے مراد حائل اور قبر ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ برزخ سے مراد ہے بقیت عمر الدنیا، جو دنیا کی عمر باقی ہے، یعنی دنیا جتنے ہزار سال ہے تو یہ مانع ہے اور اس کے بغیر یہ واپس نہیں جا سکتا. تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب یہ برزخ ختم ہوگا تو پھر بعث میں چلے جائیں گے. بعث پہلے بعث میں نہیں جا سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ برزخن سے یہاں مراد قبر ہے، تو قبر میں پہنچنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے. اور یا برزخن سے مراد دنیا کی عمر ہے، دنیا کی جتنی عمر باقی ہے جب تک اتنی عمر نہ گزرے تو یہ اپنی سزا اور جزا تک نہیں پہنچ سکتے. سزا اور جزا تک پہنچیں گے جب دنیا ختم ہو. الی یوم یبعثون ولا رجوع بعدہ، اور اس کے بعد رجوع نہیں ہے. یہاں پر تفسیر مظہری نے اور دوسری تفاسیر نے کافروں کے وہ اقوال نقل کیے ہیں کہ کافر یہ کہیں گے تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا، پھر کفار یہ کہیں گے تو ان کو یہ جواب دیا گا. 5 نقل کیے ہیں وہاں، یہاں بیان نہیں کر سکتے اس کو. مثلا کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فہل الی خروج من سبیل، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ذالک اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، یہ کہا جائے گا. اسی طرح پھر یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یہ کہیں گے تو اس کے جواب میں ان کو یہ کہا جائے گا، پھر یہ کہیں گے تو یہ کہا جائے گا. یہاں انہوں نے نقل کی ہے، پھر آپ دیکھ لیں ولا رجوع بعدہ، اور اس کے بعد رجوع نہیں، یعنی جب قیامت میں پہنچیں گے تو رجوع نہیں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جس وقت پھونکا جائے، فی الصُّورِ بیگل میں، سور بیگل کو کہتے ہیں قرن. اللہ اکبر اللہ یہ نفخہ اولا مراد ہے یا نفخہ ثانیہ مراد ہے؟ فلا انساب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان نسب نہیں ہوں گے. یتفاخرون بہا، اب فلا انساب بینہم یومئذ اس پر اشکال ہے، تو اشکال کا جواب دیتے ہیں. اشکال یہ ہے کہ ان کے درمیان نسب کا فائدہ نہیں ہوگا، حالانکہ مؤمنین کے لیے تو آتا ہے الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ان کی ذریت کو ہم ان کے ساتھ ملائیں گے اور ذریت کو یہ فائدہ پہنچائیں گے اور ذریت ان کو فائدہ پہنچا دے گی، تو فلا انساب بینہم تو نہیں ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع الا نسبی و سببی، ہر نسب منقطع ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے، تو اس نسب کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بھی فائدہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بچے شربت لے کر کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر، جنت کے پاس
یا محشر میں، تو لوگ ان سے کہیں گے ہم کو پلا دو، بچے کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو نہیں پلائیں گے، یہ ہم نے اپنے والدین کے لیے رکھے ہیں، وہ بچے جو بچپن میں مر چکے ہیں. تو یہ بھی بچوں نے ان کو فائدہ پہنچایا. اور فلا انصاب بینہم کیسے ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ناتمام اور ناقص بچہ ساقط ہو جائے تو وہ بھی شفاعت کرے گا. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ وہ اپنے والد کو کھینچ کر جنت کی طرف لائے گا، بے سرر ہی، اپنے سرر کے ساتھ. سرر کا مطلب جو رگ ہے اور جو رسی کی طرح رگ ہے اس کے ساتھ. تو مصنف نے اس کا جواب ایک دیا کہ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر بالنسب نہیں ہوگا. یتفاخرون بہا، نسب تو ہوگا لیکن فخر بالنسب نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ھذا للکفار، اور مسلمانوں کے لیے نسب کا فائدہ ہوگا. کافروں کے لیے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے. عنہا ولا یتساءلون عنہا، اور انصاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اب یہاں بھی اشکال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. اشکال یہ ہے کہ دوسری جگہ مذکور ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سوال ہوگا. یہاں ہے لا يتساءلون، تو اس کا جواب ایک جواب لا يتساءلون فی موقف اور يتساءلون فی موقف آخر. دوسرا جواب لا يتساءلون، یہ سوال ایک دوسرے سے نسب کے بارے میں نہیں کریں گے، عمل کے بارے میں سوال ہوگا. اور اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وہ يتساءلون تعارف کے لیے ہوگا. اور عنہا خلاف حالہم فی الدنیا، دنیا کے برخلاف. دنیا میں تو ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ تمہارا نسب کون ہے، تم کون ہو. لما يشغلهم من عزم الامر عن ذلك، کیونکہ ان کو مشغول رکھے گا من عزم الامر، معاملے کا بھاری ہونا، عن ذلك سوال سے. سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، مشغولیت ہوگی. فی بعض مواضع القیامت، بعض جگہوں میں، وفی بعضها یفیقون، اور بعض جگہوں میں ان کو ہوش آئے گا. ایک دوسری آیت میں ہے فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بعض جگہ میں سوال ہوگا، بعض جگہ میں سوال نہیں ہوگا، یا سوال ہوگا لیکن سوال کا فائدہ نہیں ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، پر جس کی موازین اور میزانات اعمال صالحہ ثقیل ہو جائے. موازین اعمال یا موازین میزان کی جمع ہے یا موضوع کی جمع ہے. فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال سیئہ، ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال صالحہ ہلکے ہو گئے اور سیئات زیادہ ہو گئے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہے اپنے نفسوں کو. فی جہنم، یعنی فہم مقدر ہے، فی جہنم خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے بھی وزن اعمال ہے. تلفح وجوہہم النار، جلائے گی ان کے چہروں کو نار. تحرقها، لفح کے معنی ہے شعلے کا جلانا. وہم فیہا کالحون، اور یہ لوگ جہنم میں بدصورت اور بدشکل ہوں گے. اس طرح کہ شمرت شفاہم العلیٰ، ان کے اوپر والے ہونٹ کو کھینچ اٹھایا جائے گا، تشمیر اٹھا کر کھینچ لیا جائے گا. والسفلی، اور نیچے کو، عن اسنانہم، ان کے دانتوں سے، تو ان کے اوپر والے ہونٹ کو نصف الراس تک پہنچایا جائے گا اور ان کی نیچے والے ہونٹ کو سرے تک پہنچایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی. تخوفون بها، تم کو ڈرایا گیا آیات کے ساتھ. فکنتم بها تکذبون، تم اس کے ساتھ تکذیب کرتے تھے. وہ کہیں گے اے اللہ غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر بدقسمتی غالب آ گئی. ایک قرات میں شقاوتنا بفتح اولہ و الف، یہ دونوں مصدر ہے ایک معنی میں. وکننا قوما ضالین،
اور ہم قوم گمراہ تھی عن الہدایت، اے اللہ ہم کو نکال دے جہنم سے، بس اگر ہم واپس ہو گئے مخالفت کی طرف بس بتحقیق ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مالک کی زبان سے کہیں گے بعد قدر الدنیا مرتين، دنیا کی مقدار میں 2 مرتبہ، جب دنیا کی عمر 2 مرتبہ، دنیا جتنی بھی ہو 7000 سال لکھا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ غلط ہے۔ یخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ جہنم میں، اقعدوا فی النار اذلاء، دفع ہو جاؤ، ولا تکلمونی، اور میرے ساتھ بات مت کرو، فی رفع العذاب عنکم فینقطع رجاؤہم، تو ان کی امید منقطع ہو جائے گی۔